نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو عنوان منتخب کیا تھا اور اس کے متعلق ہم نے مختصر بات کی تھی، انشاءاللہ اس پر باقاعدہ سے بیان ہوگا اور بات ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہم نے عنوان منتخب کیا ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یاد رکھیں، صحابہ وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، ان کو کہا جاتا ہے، اور اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی گھر والیاں اور وہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت میں سے ہیں، ان کو اہل بیت کیا کہا جاتا ہے۔ اہل اسلام کا اجماع ہے کہ نسل انسانی میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام کے حامل اور قرب خداوندی کے مرتبے پر فائز حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور مرسلین ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ازل سے ابد تک سب سے افضل شخصیات حضرات صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مراد وہ قدسی نفوس ہیں جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کی اور پھر اسلام پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ اہل بیت سے مراد وہ قدسی نفوس مطہرہ ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زوجیت و نبیت و بطور تفضل و دامادگی کی وجہ سے شرف اہل بیت نصیب ہوا۔ بلا شبہ یہی وہ طبقہ ہے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق، مصاحب، شاگرد، مرید، محب، محبوب، خادم، رضاکار، وزیر و مشیر، فوجی و سپاہی، مقدہ و سامع، سسرال و داماد، رشتہ دار و تعلق دار، معتمد، ذمہ داران، خوشی و غمی کے ساتھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے عینی شاہد و گواہ تھے۔ انہی کے واسطے سے امت تک قرآن مقدس، ذخیرہ احادیث، احکام شریعت، سیرت مطہرہ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات یعنی بیع، شرائع، نکاح، طلاق، آداب و حکمرانی، اخلاق و آداب، طرز معیشت، طرز سیاست اور بقیہ دین امت تک پہنچا۔ انہی کے صدقے، انہی کی مرہون منت ہم تک پہنچا ہے۔ یہی پاکیزہ جماعت ہے جس کی نصرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ قائم فرمائی۔ یہی اس مبارک ریاست کے وزیر، مشیر، افسر، منتظم، جج و سپاہی تھے۔ یہی نبوت کے قائم کردہ ریاست کے عدلیہ، انتظامیہ سربراہ تھے۔ انہی کے ایثار و قربانی جہد مسلسل لڑی جانے والی جنگوں کے نتیجے میں روم و ایران، ایشیا، افریقہ، بحر و بر پر پرچم اسلام بلند ہوا۔ یہی جماعت اسلام کی پہچان و تعارف ہے۔ غیر مسلم اقوام کے سامنے اسلام کا عملی چہرہ پیش کرنے کے لیے امت کے پاس سب سے اعلیٰ نمونہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہی ہیں۔ یہ جماعت دین کی اساس و بنیاد ہے، ان کے بغیر دین کی بقا ممکن نہیں۔ اس لیے اہل اسلام کا اجماع ہے صحابہ اکرام عادل، متقی، لائق اعتماد و معیار حق ہیں۔
ان پر زبان طعن و دراز کرنا اسلام سے غداری کے مترادف ہے۔ قرآن و سنت نے اس جماعت کی تعدیل و توثیق، مدح و توصیف میں نصوص ذکر کیے ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ ذیل میں امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے بطور نمونہ چند آیات و احادیث بغیر شرح بسط کے ذکر کی جا رہی ہیں، جن سے ایک سادہ مسلمان بھی اندازہ لگا سکتا ہے یہ جماعت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کس قدر محترم و معتمد و باوقار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سب امتوں میں افضل ہیں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے وجود میں لائی گئی ہو۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا ہے، اور اہل کتاب کو بھی اللہ نے مخاطب کر کے اسی آیت میں کہا، لیکن اہل کتاب آگے نہ بڑھے، ایمان نہ لائے۔ آیت مذکورہ میں شہادت خداوندی پیش کی گئی کہ حضرات صحابہ کرام تمام امتوں سے برتر و بالا ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ساری امتوں کے تمام لوگوں سے خوب واقف ہیں، لہذا ایک مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر یقین رکھنا چاہیے۔ مومن صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو ترقی دیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، 3، 4 میں پڑھ لو، اللہ رب العزت نے کتنا شان بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی تو یاد رکھو ان کا ساتھی اللہ تعالی ہے اور جبریل ہیں، نیک مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ یہ اللہ رب العزت سورہ تحریم میں فرما رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اللہ کے مددگار ہیں۔ جی ہاں، یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ نے ان کو حزب اللہ کہا ہے، اللہ نے ان کو بہت سارے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، لیکن آج کچھ ایسے طبقے ہیں، ملعون لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر دن رات بھونکتے ہیں۔ ان کی موت کتوں جیسی ہوتی ہے، ان کو تو اللہ ایسی موت دیتا ہے کہ ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے، مرنے کے بعد تو بدبو تو اور چیز ہے، دنیا میں ہی اللہ پاک ان کو گندا کر دیتا ہے، اور ایسے گندے لوگوں کا گندا انجام ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرو؟ تم تو اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتے ہو، صحابہ کے بیچ میں آ کر تم انصاف کی باتیں کرتے ہو؟ تمہاری خود کی اوقات کیا ہے؟ اے لعنتی لوگو، اللہ سے ڈرو، وہ دن دور نہیں ہے جس دن تمہاری پکڑ ہوگی، سانس تمہاری نچوڑ دی جائے گی اور تم تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ اللہ سے ڈرو اس دن۔ کیوں صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتے ہو؟ کیوں کسی صحابی کو کبھی ادنا، کبھی کیا؟ ارے تیری اوقات کیا ہے کہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں فیصلے کرے؟ تو اپنے فیصلے نہیں کر سکتا، تو صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں کرے گا؟ صحابہ کرام عزت دار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ کو لوٹ کر جائیں گے تو یہ عزت والا ہے، وہاں سے ذلت والوں کو نکال باہر کرے گا۔ حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور ان کے رسول کو، ایمان والوں کو، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں یہ دیکھ لیں، مدینہ کی طرف جب کفار آ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، اللہ نے سب کچھ واضح کر کے قرآن میں بتایا ہے۔ صحابہ کو ایمان والا کہا ہے، بےایمان لوگوں کو بےایمان کہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں سے
جو صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یاد رکھو پوری امت میں سب سے افضل صحابہ ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے۔ یہ تین طبقے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 2651 نمبر ہے، آپ پڑھ کر دیکھ لو جا کے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک حدیث میں ہیں، اور ان الفاظوں کو ہی دیکھ لو۔ کم از کم اپنی عاقبت خراب مت کرو، صحابہ کے خلاف بکواس نہ کرو۔ مسند احمد میں 17465 نمبر پر حدیث ہے، حضرت عتبہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم بھی آپ کے میت میں لڑنے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی بات کر کے کہا کہ ہم ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، یہ نہیں کہیں گے ہم تو آپ کی میت میں لڑنے والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ لڑنے والے ہیں، آپ ہمیں حکم کیجئے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے ایک مرتبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لائے، اور 7 مرتبہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 12578 نمبر پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق سچ سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ملعون ان بے شرم لوگوں سے اللہ ہم سب کو بچائے جو دن رات صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جو دن رات صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ان کو غارت کرے۔ جو دن رات صرف اور صرف ان کا مشن یہی ہے کہ صحابہ اکرام کو آپس میں تفاوت دکھائیں، کبھی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تو کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، صحابہ ہم سے ہزاروں کروڑوں درجہ بلند رتبے والے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں اور ہمیں اتنا بھی خیال نہیں آتا، ہم بڑے منصف بن کر صحابہ کے بیچ میں باتیں کرتے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے وہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے تھے نا، گھوڑے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے نتھوں میں جو مٹی گئی ہے نا، اس مٹی سے مٹی بنے تب بھی ہمارا کوئی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، اور تم لوگ صحابہ کرام کے بیچ میں بکواس کرتے ہو۔ اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔